الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ ایک بات اس کے اندر ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام آنے سے پہلے جتنی اقوام تھی پہلے، انہوں نے اپنی تاریخ کی جو ابتدا کی ہے وہ کسی نہ کسی سانحے سے کی۔ اس قوم کے اندر کوئی بڑا سانحہ پیش آیا، اس سے انہوں نے اپنی تاریخ کی ابتدا کر دی، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا ان کا بادشاہ آیا جس نے بہت زیادہ نام کمایا، یعنی مشہور بادشاہ، مختلف بادشاہ آتے رہے، کوئی ایسا بادشاہ جس نے بہت نام کمایا، نامور بادشاہ تھا، تو اس کی جو تخت نشینی جس دن ہوئی، اس تخت نشینی کی جو تاریخ تھی وہاں سے انہوں نے اپنی تاریخ کو شروع کیا۔ لیکن اسلام ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ خط لکھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر جب یہ امیر المومنین تھے، اور اس خط کے اندر یہ ذکر کیا کہ امیر المومنین آپ کے خط ہمارے پاس آتے ہیں اور مختلف احکام آپ نے ان خطوں کے اندر دیے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں، لیکن ایک خط آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، تو ان خطوں کے اندر ہمیں جانچ پڑتال کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا حضرت عمر بن خطاب کا پہلا خط کون سا ہے، دوسرا خط کون سا اور تیسرا خط کون سا ہے۔ چونکہ کسی کے اندر کوئی ادراج نہیں ہوتا تاریخ کا، اس لیے ہمیں اس حکم کی تعمیل کے لیے تھوڑی دقت ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں مشورہ کیا جائے اور مشورے کے اندر کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے کہ تاریخ اسلامی شروع کی جائے۔ تو اس کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ کے اس مشورے کو بڑا سراہا، اور اس کے بعد صحابہ کو، جید صحابہ کو بٹھایا اور اس کے بارے میں مشورہ کیا۔ اس مشورے کے اندر صحابہ کی مختلف رائے آئی۔ ایک گروہ صحابہ کا یہ تھا جس کی رائے یہ تھی کہ امیر المومنین اسلامی جو تاریخ ہے اس کی ابتدا کی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو کہ بہت بڑا خوشی کا دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور پورے عالم کے اندر ایک نور پھیلا اور تاریخی چھٹی اور اندھیرا چھٹا، لہذا اس دن سے اسلامی تاریخ کو شروع کیا جائے۔ لیکن اس رائے کو اکثر صحابہ نے مسترد کر دیا، اور خود بذات خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی مسترد کر دیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائیوں سے، کرسچن لوگوں سے مشابہت، نصارہ سے مشابہت، کیونکہ ان کی جو عیسوی تاریخ شروع ہوتی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، اس لیے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس رائے کو مسترد کر دیا گیا۔ دوسری رائے صحابہ کی یہ آئی، پھر دوسری رائے یہ تھی کہ ایسا کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جائیں، انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وصال سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پھر شروع کیا جائے اسلامی تاریخ کو۔ لیکن اس رائے کو بھی زیادہ مناسب نہ سمجھا گیا، کیونکہ یہ ایک جو ہے نا بڑا سانحہ تھا مسلمانوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا، تو لہٰذا اس کے لیے پھر مشورہ تیسری رائے صحابہ کی جو آئی اس کو پریفر کیا گیا، اور تیسری رائے اکثر صحابہ کی تھی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ بھی تھے، تو ان کی رائے یہ تھی کہ امیر المومنین اسلامی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس ہجرت سے اسلامی تاریخ کو شروع کیا جائے۔ اور اس کی وجہ بھی جو نا انہوں نے ذکر کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہجرت کے بعد اسلام کے لیے فتوحات کے دروازے پوری دنیا کے اندر کھولے، اس لیے مدینہ المنورہ کے جتنے نام ہیں اللہ کے حبیب کے شہر کے، ان ناموں کے اندر ایک نام دار الہجرہ والسنہ بھی ہے، مدینہ کا نام۔ اسی ہجرت سے پھر اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے اندر دین کے پیغام کو پہنچایا، اور کفر کی بے کنی ہوئی، اور صحابہ نے کھل کر پورے عالم کے اندر دعوت کو پہنچانا شروع کیا، گو کہ دین کی اشاعت جو ہے وہ صحیح پیمانے پر، صحیح نہج کے اندر وہ ہجرت کے بعد شروع ہوئی۔ اس لیے اس رائے کو بڑا مضبوط اور مصمم سمجھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پریفر کیا، اور تمام صحابہ کو بٹھا کر یہ بات طے کر دی گئی کہ اسلامی سال کی جو ابتدا ہے وہ ہجرت سے کی جائے گی، اسلامی تاریخ کی ابتدا جو ہے وہ ہجرت سے کی جائے گی، اور اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا کہ ہجرت سے اسلامی تاریخ کو شروع کیا جائے۔ اور اس کے بعد جو خطوط لکھے گئے تھے اس کے اندر ہجرت کی تاریخ کا، ہجری تاریخ کا ذکر کر لیا۔ آج جیسے 1400، اب ہم کہیں کہ 1443 ہجری، 1444 ہجری، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی جو تاریخ ہے، یعنی اسلامی تاریخ کی جو ابتدا ہے وہ 1443 سال پہلے ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی۔ باقی اس کے اندر ایک اگلا سٹیپ ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ مقرر ہونے کے بعد پھر پہلا مہینہ اسلامی سال کا کون سا ہے، اس میں محرم ہے،
ربیع الاول ہے، ذی الحج ہے، کون سا مہینہ؟ تو یقیناً محرم پہلا مہینہ ہے، لیکن محرم پہلا مہینہ کیوں ہے اس کے بارے میں بھی صحابہ کا آپس میں مشورہ ہوا، اور محرم کے مہینے کو سال کا پہلا مہینہ مقرر کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ محرم کے علاوہ ربیع الاول جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس مہینے کو پہلا مہینہ کیوں مقرر نہ کیا گیا؟ یا ذی الحج جس کے اندر اتنا بڑا رکن اسلام کا، جس کے اوپر پوری دنیا کے مسلمان مل کر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ایک عظیم اجتماع پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، پورے دنیا سے لوگوں کے مسلمان جمع ہونے کا اجتماع ہوتا ہے، تو وہاں اس مہینے سے ذی الحج سے کیوں نہیں ابتدا کی گئی اسلامی سال کی؟ محرم سے ہی کیوں کی گئی؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شعار کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے اصحاب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، انہوں نے جو طور طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجتماعی طور پر جو رائے سب نے قائم کی، ہمیں بھی منوان اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ الذی نعتز به جميعا اللہ 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 اللہ